محمد عادل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کریں۔ الحمد لله الذي أنزل أفضل الكتاب على أفضل العرب والعجم وجعل لسانه عربيا مبين وإنه لفي زبر الأولين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے. میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف لانے والے تمام مہمانان گرامی اور آج کی اس بابرکت محفل میں شریک طلبہ کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے سرور دو عالم، فخر محشر، شافی کوثر، سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں. سامعین کرام، عرب میں محمد نام مشہور نہ تھا، لیکن جیسے فرشتے کی بشارت سے حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا، فرشتے کی بشارت سے حضرت مریم نے اپنے بیٹے کا نام یسوع رکھا، اسی طرح سیدنا آمنہ نے بھی فرشتے کی بشارت سے اپنے بیٹے کا، اپنے لال کا، اپنے لخت جگر کا، عبداللہ کے در یتیم کا، اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. چنانچہ زمین پر آپ کا نام محمد ہے، آسمان پر آپ کا نام احمد ہے، تورات میں محمد ہے، انجیل میں احمد ہے. ایک دوسری حقیقت بھی سامنے رکھی ہے، وہ یہ کہ آپ کے نام کو ہم سے خصوصی مناسبت ہے. آپ حامد ہے تو رب العزت محمود ہے، آپ حماد ہے تو مقام شفاعت کا نام محمود ہے، آپ حمید ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حماد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لاکھوں اربوں انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی تعریف پر لگا دیا. چنانچہ میں کیوں نہ کہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حمید بھی ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی حسن مطلق کے شاہد اور مشہود بھی ہے. سامعین دی قدر، محمد کا معنی عربی لغت میں یہ ہے کہ وہ شخص جس کی تعریف بار بار کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف انسانوں نے کی، جنات نے بھی کی، فرشتوں نے بھی کی، یہاں تک کہ رب ذوالجلال نے اپنے کلام مقدس میں میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار تعریف فرمائی. میرے پیغمبر مجتبی ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. میرے پیغمبر احمد ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَكِنَّ رَسُولٌ وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. میرے پیغمبر مصطفیٰ ہے تو قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم. میرے پیغمبر یاسین ہے تو قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم. میرے پیغمبر طٰہٰ ہے تو قرآن کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. میرے پیغمبر کملی والے ہیں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل. میرے پیغمبر چادر والے ہیں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر. میرے پیغمبر داعی الی الخیر
خیر ہے تو قرآن کہتا ہے وداعیا الی اللہ باذنہ، میرے پیغمبر روشن چراغ ہے تو قرآن کہتا ہے سراجا منیرا، میرے پیغمبر شاہد ہے تو قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا، میرے پیغمبر نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میرے پیغمبر سراپا رحمت ہے تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے پیغمبر نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میرے پیغمبر ہادی و منذر ہے تو قرآن کہتا ہے انما انت منذر فلکل قوم ہاد، میرے پیغمبر سراپا رحمت ہے تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے پیغمبر صاحب خلق عظیم ہے تو قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، میرے پیغمبر کے لیے افعال کامل ہے تو قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، میرے پیغمبر عبد کامل ہے تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، میرے پیغمبر صاحب کوثر ہے تو قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، میرے پیغمبر خاتم النبیین ہے تو قرآن کہتا ہے ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، جی ہاں میں کیوں نہ کہوں جنت کہتی ہے مجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے کہا میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا اٹھے تو آسماں کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرے آقا مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائے تو انادل جھہکنے لگے، میرے آقا بات کرے تو پھول جھڑنے لگے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا سر اٹھا کر بولے تو قرآن بنے، سر جھکا کے بولے تو حدیث بنے، سر اٹھا کر بولے تو قرآن بنے، سر جھکا کر بولے تو حدیث بنے، قدم اٹھائے تو سنت بنے، قدم رکھے تو جنت بنے، قدم اٹھائے تو سنت بنے، قدم رکھے تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھے صحابی بنے، جسے رب سے مانگے فاروق بنے، جسے نکاح کرے ام المؤمنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دے ذوالنورین بنے، جسے چومے حسین بنے، جسے مصلی دے صدیق اکبر بنے۔ سامعین کرام، مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے اور محمد کو نہ مانے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہی کہلائے گا۔ جو رب کی کبریائی کو مانتا ہے اس کو مصطفیٰ کی مصطفائی کو بھی ماننا پڑے گا۔ ادھر سجدہ کرتا ہے ادھر محبت کرنی ہوگی، ادھر عبادت کرتا ہے ادھر محبت کرنی ہوگی، ایمان تبھی مکمل ہوگا، نجات تبھی حاصل ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔